اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 9 قسم کے احسانات بیان کیے اور بتلانا یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں سارا فیصلہ ہوگا جنت والوں کا، جہنم والوں کا۔ دنیا میں تو سب برابر ہے فائدہ اٹھانے کے اندر۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ بنایا، رات کو چھپانے والا بنایا، اور اس کو بھی لباس کہا۔ لباس، رات کو لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہ جیسے لباس سے آدمی کے عیب چھپ جاتے ہیں، ایسے ہی رات بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ جو کام دن میں نہیں کیے جاتے اور نہیں کرنے چاہیے، وہ رات کو کیے جاتے ہیں۔ دشمنوں سے بھاگنا، چوری، خیانت، جو کچھ ہوتا ہے، اصل میں لباس اس کو کہتے جس کو آدمی پہنتا ہے۔ اصل تو لباس یہ ہے۔ چونکہ رات جب چھا جاتی ہے لوگوں کے اوپر، تو جیسے لباس آدمی کے اندر کو چھپا دیتا ہے، ایسے رات بھی لوگوں کو چھپا دیتی ہے۔ یہ رات کو عربی میں کافر کہتے ہیں۔ کافر، کافر کے معنی چھپانا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھپا رہا ہے۔ دیا ہے اللہ نے تو مانگنا بھی اسی سے چاہیے، اور دوسروں سے مانگ رہا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کفر کا مطلب یہ ہے، چھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے۔ عربی زبان میں بہت ہی یہ ہے، لطافت ہے، اور سیکھنے کی زبان ہے ایسی کہ آدمی اس کو کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا بھی سیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ عربی کتنی اچھی زبان ہے، اس میں کتنا لطف ہے۔ خیر، تو انسان لباس کے ذریعے خوبصورت بنتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت مکمل ہو جاتی ہے، گرمی سے، سردی کے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے رات بھی لباس ہے۔ آدمی نیند سے کتنا پریشان ہو تو آدمی کو نیند مل جاتی ہے۔ جب نیند مل جائے گی تو کمزور آدمی بھی کچھ قوت محسوس کرے گا، اور جو راتوں کو سوتے نہیں وہ دن بھر ایسے ہی سست رہتے ہیں، اور جو اچھی نیند نکالتے ہیں وہ حشاش و بشاش نظر آتے ہیں۔ انسان کے اعضاء میں تراوت آ جاتی ہے، اس کی قوہ حسیہ جو ظاہر میں نظر آنے والے، حرکت کرنے والے، اس میں بھی کمال آ جاتا ہے۔ جسمانی تھکن کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور خیالات آدمی کو جو نیند نہ آنے کی وجہ سے آدمی کو پریشانی رہتی ہے، نیند سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بیمار آدمی جب رات کو سو جاتا ہے تو خفت محسوس ہوتی ہے۔ نکاح بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ رات کو ہونا چاہیے۔ نکاح، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عقد نکاح کی مجلس کب ہونی چاہیے، نکاح کی مجلس کب ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ دن میں کرے یا رات کو کرے؟ آپ نے فرمایا کہ رات کو کرنا چاہیے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو لباس کہا ہے اور مردوں کو بھی لباس کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور وہ تم ان کے لباس ہو. دونوں ایک دوسرے کا چھپائیں گے. سمجھ رہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس. کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی لباس کہا ہے. تو لباس میں کنیکشن ہے، لہذا نکاح رات کو ہونا چاہیے. اور میں نے عرب میں دیکھا کہ وہ تھرسڈے کو رات کو نکاح رکھتے ہیں اور وہیں سے رخصتی ہوتی ہے تھرسڈے کو اکثر. اب یہ ہم لوگ چونکہ جمعہ کے دن اس لیے رکھتے ہیں کہ پبلک زیادہ ہوتی ہے اس میں ہے، پبلک زیادہ. اس کو حدیث میں بھی آیا کہ اس کو علی الاعلان وَأَعْلِنُوا بِالنِّکَاحِ، مسجد میں رکھو اور اس کا اعلان کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا. تو پہلے کمانا نہیں کہا، پہلے رات کا کہا. اسلام میں پہلے کون آتا ہے؟ یہ جمعہ شروع ہو گیا، ابھی سے مغرب سے شروع ہو گیا. تو پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. تو پہلے یہاں رات کو پہلے بیان کیا اور بعد میں دن کو بیان کیا کہ رات کو ہم نے لباس بنایا، دن کو ہم نے کمانے کا وقت بنایا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا ہے کہ جاؤ دن میں کماؤ. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت نکالا ہمارے لیے کمانے کا، لیکن اس میں بھی کچھ وقت رکھ دیا اپنے لیے کہ میری عبادت اس میں کرتے رہنا. تو ہم نے سوچا کہ پورا ہی وقت ہمارا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دنیا والوں کے واسطے روزی کے تلاش کرنے کا وقت بنایا. قیامت کے دن روزی تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. وہاں تو روزی تلاش کی ضرورت کی کیا ہے؟ اگر یہی تکلیف وہاں رہی تو بھی جنت کیا ہوئی؟ وہاں بھی تو دو قسم کے لوگوں کے، جنت جہنم. جہنم والوں کو تو ان کا تو مسئلہ ہی یہ ہوگا کہ کمانے جا ہی نہیں سکیں گے. وہ کہاں جائیں گے کمانے کے؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے گلوں کے اندر توق لگے ہوئے ہوں گے، پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی ہوگی اور داروغہ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو کہاں جا سکیں گے؟ اور جنت والوں کو کہا ان کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمانے کی اگر ضرورت وہاں پر کی تو پھر جنت کیا رہی؟ بہشت تاجا باشد کے آزارے نہ باشد، کثیرہ با کسے کارے نہ باشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں ان کو تو ایسے ہی نعمتیں ملتی رہے گی. جنت والوں کو تو صرف سوچیں گے آ جائے گا، سوچیں گے آ جائے گا. کیونکہ بھائی روزی کمانا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے، یعنی تکلیف کی چیز ہے. آدمی کماتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت کا کام ہے. تو اب دنیا کے اندر ہم بھی کماتے ہیں اور غیر بھی کماتے ہیں. مسلمان بھی کماتا ہے، غیر مسلم بھی کماتا ہے. تو دنیا میں تو کماتے رہے دونوں ایک ساتھ، لیکن ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو کمانے کی ضرورت پڑے، کسی کو کمانے کی ضرورت نہ بھی پڑے. تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کو بنایا. سبعًا شدادا، بنینا، بنا کا لفظ بنا ہے عربی کے اندر بینا سے. بینا کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. تو فاؤنڈیشن تو نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن تو نیچے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھت کے لیے بنینا فرما رہے. سمجھ رہے؟ چھت، آسمان تو چھت ہے، وہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. فاؤنڈیشن تو زمین ہے، نیچے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمانوں کو بنایا. ایسا کیوں کیا؟ کہ فاؤنڈیشن جو مضبوط ہوتا ہے وہاں کوئی آفت نہیں آتی ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہ اللہ تعالیٰ نے چھت اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کو فاؤنڈیشن ہی سمجھو. کہ جیسے فاؤنڈیشن کہتے ہیں بھائی کوئی آدمی گھر گرا دے گا تو گرا دے گا، چھت اس کا چھت گر جائے گا، دیواریں گر جائے گی، سب گر جائے گا، لیکن فاؤنڈیشن تو یہاں رہے گا. جیسے مسجد کا آپ نے فاؤنڈیشن باقی رکھا ہے تو فاؤنڈیشن تو ہے نہیں بھائی.
تو فاؤنڈیشن کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. کہا اللہ تعالیٰ نے چھت ایسی بنائی ہے جیسے کہ فاؤنڈیشن، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی درار بھی نہیں آ سکتی، اس میں کسی قسم کا کوئی حلول بھی نہیں ہو سکتا، کوئی آفت بھی نہیں آ سکتی. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھو قرآن مجید کے جو الفاظ ہے، اس کی جو تعبیرات ہے، وہ جو وے آف ٹاکنگ ہے، اگر اس کی گہرائی میں آدمی جاوے تو واقعتاً بہت گہرائی ہے، بہت ہے، اس کے اندر جانے والا چاہیے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، شدادا یعنی مضبوط بنایا. اس کے اندر زمانہ کتنا بھی گزر جاوے، نہ اس میں کوئی پھٹن آ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی شگاف آ سکتا ہے. قرآن میں آیا نا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ بنایا ہے. محفوظ، کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور وہ پرانا بھی نہیں ہوگا. ہر وقت جب بھی دیکھو آسمان میں اس کے کلر ایک نیا رنگ ہوتا ہے. ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے سخت اور مضبوط بنائے کہ ہرگز پرانے نہیں ہوتے. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں. جو آسمان ہے وہ بھی پھرتے رہتے ہیں، ان کی حرکتیں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، نئی نئی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں جس کی الگ الگ تاثیر ہے. ہاں اب دیکھو آسمان کو اللہ نے بنایا چھت، تو کیسی مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، غیر مسلم کے لیے بھی چھت ہے. آسمان کو جو رنگت دکھتی ہے مسلمان کو غیر مسلم کو بھی دکھتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو الگ دکھتا ہوگا ہمیں الگ دکھتا ہوگا. آسمان کے جو فائدے ہم لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، سورج ہے اس میں، وہ تو آگے آ رہا ہے، چاند ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو اس کے جو فوائد ہیں ایک مسلمان کو بھی مل رہے ہیں، ایک غیر مسلم کو بھی مل رہے ہیں. تو اب قیامت میں دونوں گروہ میں فرق ہوگا. کیسے فرق ہوگا؟ جنت والوں کو درجات ملیں گے، جہنم والوں کو درکات ملیں گے. ایک ہے درجات میں چڑھنا ہوتا ہے اور درکات میں اترنا ہوتا ہے. ہاں قرآن میں منافقین کے بارے میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہپوکریسی والے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. جو جتنا نیچے جائے گا اتنی گرمی زیادہ ہوگی، اتنی تکلیف زیادہ ہوگی، اتنا عذاب بھاری ہوگا. تو جہنم والوں کے لیے درکات ہے، جنت والوں کے لیے درجات ہے. جو جتنا بڑا ہوگا اوپر جائے گا، اتنا اوپر جاتا جائے گا. ہاں جنت کے اندر درجات رکھے اللہ تعالیٰ نے. آگے اب آسمان کو چھت بنا دیا، آگے فرماتے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، ہم نے ایک روشن چراغ بنایا ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ کہا. چراغ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں، چراغ کے معنی دیا، ایک دیے سے دوسرا دیا بنتا ہے. ایسے ہی سورج سے کتنی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج منیر کہا ہے. سراج منیر، روشن کرنے والا چراغ. وہ ایک الگ بحث ہے جس کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، ہم نے ایک روشن، وحاج کا لفظ لائے. وحاج کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ وحاج کے اصلی معنی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وحاج کے معنی ہے جس میں گرمی بھی ہو اور روشنی بھی ہو. گرمی بھی ہو، سورج گرم بھی ہے اور روشن بھی ہے. چاند کیسا ہے؟ چاند ٹھنڈا ہے، روشن تو ہے لیکن ٹھنڈا ہے، اور وہ بھی اسی کی روشنی لے رہا ہے. چاند سورج سے ہی لے رہا ہے، لیکن سورج کو اللہ تعالیٰ نے سراج اس لیے کہ اس میں گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے. اگر کوئی آدمی روشنی کی مثال دینے جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روشنی کا سورج جیسی، یہ سورج اتنا نہیں ہے، سورج اتنا نہیں ہے. سورج بہت بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم سے دور ہے، اس لیے نظر نہیں آتا. یہ نہیں آتا کہ بھئی اتنا بڑا کیسے ہے. کلبی کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وحاج کا لفظ نور یعنی روشنی کے اندر زیادہ مبالغے کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نور دینے والا، روشنی دینے والا سورج کو بنایا. اور کتاب الخلیل کے اندر ہے کہ وحج کے اندر آگ کی گرمی ہے اور سورج کی، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے
تو دو چیزیں جمع ہو گئی، بہت زیادہ گرم بھی ہے، بہت زیادہ روشن بھی ہے۔ اب سوال یہ کہ سورج کو کیسے بنایا؟ سورج کو کیسے بنایا؟ ایک روایت ہے، تھوڑی تفصیلی روایت ہے، اور چونکہ حوالے کے ساتھ دیا اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سورج اور چاند کی جو روشنی ہے وہ عرش سے لی گئی ہے۔ عرش سے، عرش جانتے ہو جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، جو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر عرش ایسے۔ اچھا، کہا وہ اتنا روشن ہے، اس کی روشنی سے سورج اور چاند کو روشنی دی گئی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یہ تابعی ہے، اکرمہ تابعی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا احدثکم بما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بیان کروں وہ بات جو میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنی تھی۔ قلنا بلا یرحمک اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ بتائے اللہ پہ رحم کرے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں، ہاں سورج اور چاند کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہت ہی مضبوط بنایا ہے، اور آدم کے سوا کوئی مخلوق باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے تو دیکھو آدم علیہ السلام کو سب سے آخر میں بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جب پوری دنیا رچ گئی بن گئی، تب اس دنیا کے دلہے کو آدم علیہ السلام کو بھیجا، یعنی بنایا وہاں پہ کہ اب دنیا میں، مطلب یہ کہ یہ تو پلان پہلے سے تھا کہ دنیا میں آنا ہے، یہ تو پہلے سے پلان تھا۔ ہاں، اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، آدم علیہ السلام باپ ہے، کچھ بھی ہے، یہ بھی نبی ہے وہ بھی بڑے نبی ہے لیکن باپ ہے، اس لیے میں عرض کیا کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آدم علیہ السلام سے کہ یا تم نے دانا کھا لیا اس لیے تو دنیا رچی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات جو ہے وہ کب لکھی گئی تھی؟ اس کے اندر تو پہلے لکھا جا چکا تھا کہ دنیا کے اندر اس طرح سے آدم کو آنا پڑے گا اور اس طرح سے ہوگا، تو میرے آنے سے ہونے سے پہلے لکھا جا چکا تھا۔ حضور فرماتے کہ آدم جیت گئے اس میں، آدم علیہ السلام کی جو بات تھی وہ مضبوط تھی۔ خیر، تو آدم علیہ السلام کے سوا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی۔ سورج کو اور چاند کو اپنے عرش کی روشنی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، عرش کی روشنی سے۔ ما کان فی سابق علمہ ان یدا شمسا فإنہ خلقها مثل الدنیا ما بین مشارقها ومغاربها وما کان فی سابق علمہ ان یطمسها۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی سے جب اس کو بنایا تو بہت روشن تھا، بہت زیادہ روشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد چاند کو بنا دیا، اس کے ارد گرد گھومنے والا بنا دیا، جو چاند سورج سے چھوٹا ہے، چاند سورج سے چھوٹا ہے، لیکن دونوں بہت اونچے ہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، زمین سے دور بھی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو جب پہلے پیدا کیا تھا اتنا جو روشن تھا ایسا ہی رہنے دیتا، ایسے ہی، تو ہمیں رات و دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سمجھ رہے؟ یہ تو سورج ادھر سے ادھر چلا گیا ہے تو اب ہمیں اندھیرا لگ رہا ہے، اندھیرا لگ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے دن جو پیدا کیا تھا اگر ویسا کا ویسا رکھتا نا تو رات کا بھی پتہ نہیں چلتا اور دن کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہر جگہ روشنی ہی روشنی رہتی۔ مثال کے طور پر اگر یہاں جتنی لائٹیں ہیں ان لائٹوں کی وجہ سے سب جگہ کے اوپر روشنی پھیلی ہوئی ہے، اگر ان لائٹوں کی روشنی کو کم کر دیا جائے تو تھوڑا تھوڑا اندھیرا لگے گا، اور اگر کچھ لائٹیں جلا کے پردہ کر دیا جائے تو دوسری طرف اندھیرا رہے گا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی سورج اور چاند کو اپنی جگہ پر ویسا ہی رکھتا
تو رات و دن کا پتہ نہ چلتا، مزدور کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کام کب شروع کیا تھا اور ختم کب کیا، مجھے اجرت کب لینی چاہیے۔ روزے دار کو پتہ نہیں چلتا کہ میں روزہ کب رکھوں اور کب افطار کروں۔ عورت کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عدت کب شروع ہوگی، اور مسلمانوں کو اپنی نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، حج کا پتہ نہیں چلتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیادہ رعایت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حکم دیا کہ جو تمہارا بازو ہے، پر ہے، پر تمہارا جو ونگز ہے، کہا کہ سورج کے اوپر اور چاند پہ ایک مار دو ایسے۔ امر فارسل جبریل فامر جناحہ علی وجہ القمر، تو حضرت یہ جبریل علیہ السلام نے اپنا جو ونگز تھا سورج پہ گھما دیا، چاند پہ گھما دیا، اس کی وجہ سے اس کی روشنی تھوڑی دھیمی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے مٹا دیا، اور دن کی جو نشانی ہے چاند ہے اس کو ہم نے دکھانے والا بنایا۔ اب یہ چاند کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں نا کچھ ایسے لائنیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ لائنیں اسی کی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مارے تھے۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور جنت والے اور جہنم والوں کو الگ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بلائے گا، یہ دونوں آئیں گے، کیسے ہوں گے؟ اسودین مکورین، ان میں روشنی نہیں ہوگی، اور وہ جیسے زلزلہ اور اس میں کیسے کانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ، ہم نے پوری زندگی تو نے جب سے بنایا تھا ہم تیرے حکم پہ تھے، جب تو نے نکلنے کو کہا ہم نکلے ہیں، جب ڈوبنے کا ہے ہم ڈوبے ہیں، تیرے حکم کے تابع ہم رہے، اور ہماری عبادت تھی، ہماری جو تیزی تھی دنیا کے اندر وہ تو جانتا ہے۔ لہذا اگر مشرکوں نے جو عبادت کی شرک کیا، ہم کو پوجا، اس لیے کہ آج سورج کو بھی تو خدا مانتے ہیں لوگ، لوگ چاند کو مانتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پوجا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں عذاب مت دینا، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات تو سچ ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پیدا کرنے والا بھی ہوں اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تم کو جس طرح سے پیدا کیا تھا ویسے تم ہو جاؤ دوبارہ۔ ہاں، فرجعا الی ما خلقتکما منہ، میں نے کیا کہا تھا؟ سورج اور چاند کو کس سے بنائی؟ ان کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ عرش سے، یہ روشنی وہاں چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ لوٹا دیں گے کہ تم جہاں سے آئے تھے وہیں دوبارہ چلے جائیں گے۔ تو اب وہ بہت ہی زیادہ جو عرش کا جو نور ہے اس نور کے ساتھ مل جائیں گے، یہ اور زیادہ روشن ہو جائے گا عرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو یبدئ و یعید، اللہ تعالیٰ بگننگ میں بھی وہی لاتا ہے اور دوبارہ بھی وہی لانے والا ہے۔ اچھا، اور ستاروں کا کیا ہے؟ ستاروں کا کیا ہوگا؟ ستاروں میں بھی روشنی آتی ہے، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ستارے جائیں گے جہنم میں، ستارے جائیں گے جہنم میں، جیسے کہ شیخ ردی کوئی ہے فتح مکی کے اندر لکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ستارے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ تو ایک فرق کیا ہے کہ سورج میں اور چاند میں اور ستاروں میں ایک تو روشنی تھی، روشنی کو ادھر ڈال دیا جائے گا، اور جو گرمی تھی اس گرمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اور گرم ہو جائے، اس لیے کہ ان کو عذاب زیادہ دینا ہے تو اس کی گرمی کو ادھر ڈال دیا جائے گا اور ادھر پہ اللہ کی روشنی ادھر ڈال دی جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم سے پوچھا جائے، قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید،
ہم قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی؟ تو کہے کہ اور آنے دو، اور آنے دو۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شائن شان اپنا قدم رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے، تو وہ جہنم ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو آواز ہے یا یہ ہوگا اس کے اندر تھوڑی کمی آ جائے گی۔ یہ نہیں کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی اور جہنم والوں کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے اس کے اوپر۔ اب اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم میرے اور آپ کے جیسا تو ہے نہیں، اللہ کا ہاتھ میرے اور آپ جیسا ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کی جیسی شان ہے ایسا۔ تو اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی جو ہے اس کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ سورج اور چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی حضور کی، چونکہ عرش کی روشنی یہاں سے ہے حضور کی نور سے، اور عرش کے نور سے سورج اور چاند بنے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے کہ سورج اور چاند آپ کے نور سے بنے ہیں۔ اصل میں مجھے یہاں یہ پڑھنے کے بعد ایک جواب مجھے ملا، آج سے 13 سال پہلے یا 12 سال پہلے مجھے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ جو ہم لوگ بولتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی، ونور عرشی، تو وہ سوال تھا کہ مفتی صاحب مجھے پوچھا تھا کہ یہ کہیں ہے؟ آج 13 سال کے بعد یہ جواب ملا کہ نور عرشی، کہ عرش کا جو نور ہے وہ یہاں سے ملا ہوا ہے، لیا گیا ہے۔ تو اس معنی کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کا جو سارا نور ہے، چاہے عرش کا ہو یا سورج و چاند کا ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نور سے بنایا گیا اسی نور سے ان کو بنایا گیا۔ خیر، تو یہ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے روشن کرنے والے چراغ کو بنایا ہے، ہم نے اس کو تیار کیا ہے۔ وہاجا کا مطلب یہ ہے وقادہ، چمکدار، روشن۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے ان کے نفع کے خاطر ایک چمکتا چراغ بنایا۔ اب تیز روشنی والا جو آفتاب ہے، گرمی اور روشنی دونوں لیے ہوئے ہے، ہر شخص چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، روشنی تو ہر ایک حاصل کر رہا ہے، اور پھل پکتے ہیں، پھل بڑے ہوتے ہیں، یہ چاند اور سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے پھل بڑے بھی ہوتے ہیں اور پکتے بھی ہیں، ان دونوں کی۔ اور یہ پھل میں اکیلا نہیں کھاتا، آپ لوگ اکیلے نہیں کھاتے، یہ غیر مسلم بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ رکھا ہے کہ بھائی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس طرح کی حالت رکھے گا کہ روشنی رہے گی، جنت کے اندر چمک دمک رہے گی، اور ان کے لیے گرمی رہے گی، جہنم کے اندر آتش رہے گی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ آسمان کا ایک فائدہ تو سورج و چاند کا ہو گیا، اب دوسرا فائدہ کہا ہم نے آسمان سے، بادلوں سے بارش برسائی۔ کیسی بارش؟ بہت بہنے والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے معصرات کا معنی ہوا سے کیا ہے، کیونکہ ہوا کا اثر بادلوں پہ ہوتا ہے، ہوا جدھر ہوتی ہے بادل کو لے جاتی ہے، اور ان بادلوں پہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرف بارش برسانا چاہتا ہے ادھر جاتی ہے، بادل جاتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہو کہ بدلی یہاں تھی اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے ادھر برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتے رکھے، یہ جو چمک آتی ہے نا، جو گرج دے کے آواز ہوتی ہے، یہ فرشتے ہکا کے لے جاتے ہیں بادلوں کو، اور جو کوڑے مارتے ہیں اس کی وجہ سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کچھ سائنس والے دوسری باتیں کریں گے، لیکن ہم لوگ جو اسلامی بات ہے وہ یہ ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہوا سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان ہواؤں سے تم لوگوں کے لیے بہنے والی بارش برسائی، اور ایک مطلب معصرات کے معنی بادل، بادل کہتے ہیں۔ اب وہ دونوں کی وجوہات ہے کہ کیوں اس طرح سے معنی لیا گیا۔ خیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ معصرات سے مراد وہ ہوائیں جو بادلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ قرآن میں اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ذات ہے جو ہوا کو چلاتا ہے اور پھر بادلوں کو ہکاتا ہے، فتثیر سحابا۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے
کہ وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس سے مراد بادل. اور بادل کو کیوں معصرات کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قریش کی زبان میں بادل کو سحاب کہتے تھے اور معصرات کہتے تھے بادل کو، اس لیے قرآن میں بھی معصرات کا لفظ آیا. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں بادل جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے پانی کو اٹھاتے ہیں بھاپ کی شکل میں، اور پھر ہوا اس کو لے کے جاتی ہے، اب بادل جا کے برس جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی برسائے. تو آسمان سے برسا یا بدلی سے برسا؟ یہ ایک سوال ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ سما کے معنی اونچی چیز، تو بادل بھی اونچے ہوتا ہے اس لیے. یا یوں کہو کہ اصل تو آسمان نے پانی اٹھایا تھا اور یہ بادل جو ہے وہ چھلنی کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے ادھر پانی پہنچا دیتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی قطرہ برساتا ہے، ایک قطرہ برساتا ہے، کوئی قطرہ ضائع نہیں، ہر قطرے سے کچھ نہ کچھ اگتا ہے یا ہر قطرے سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. ڈائمنڈ کس سے بنتا ہے؟ سیپ کہتے ہیں اس کو، سیپی کہتے ہیں. سمندر کے اندر جو ہوتی ہے سیپی، وہ باہر آتی ہے اور بارش کے پانی کو ڈائریکٹ لے کر اندر چلی جاتی ہے، اندر جاتی ہے اور کچھ مدت کے بعد اس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں. موتی موتی کہتے ہیں اس کو، موتی. وہ ڈائمنڈ زمین سے. اچھا یہ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیڑ. اچھا تو یہ کس سے بنتا ہے؟ ازا قطر لولو لالا کند وزی صورت سرو بالا کند. کا دو قطرے ہوتے، ایک تو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے ایک قطرہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین شکل پیدا کرتا ہے، ایک انسان بناتا ہے. اور ایک قطرہ سیپی کے اندر جاتا ہے اور اس سے بہترین ایک موتی تیار ہوتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو حضرت اکرمہ فرماتے کہ جو بھی پانی کا قطرہ گرتا ہے، ہر قطرے سے یا تو کچھ اگے گا یا کچھ بنے گا. ہاں لیکن اب وہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک خاص مہینہ ہوتا ہے نیسان جس کو کہتے ہیں، اس میں جو بارش برستی ہے اس سے وہ موتی تیار ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. سجاج کے معنی ہے بہت زیادہ بہنے والا، تیزی سے بہنے والا. کبھی تو بارش برستی ہے، اتنی تیزی سے برستی ہے کہ آدمی حیران کہ یار کیا بارش برسی یا کچھ اور چیز برس رہی ہے، جیسے کہ دہانے کھول دیے ہو پانی کے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، کیوں برسایا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. مصلحت کیا ہے؟ دیکھو مقصد نہیں کہتا، اللہ کوئی کام اپنے مقصد کے لیے نہیں کرتا ہے، اللہ کا ہر کام مقصد سے، اس کے غرض سے خالی ہوتا ہے. لیکن بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، بندوں کے فائدے ہوتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے دانا نکالیں. اصلی چیز جو کھانے کی ہے دانا. میرے خالو تھے، وہ کہتے ہیں کیسے؟ تو کہا کہ راشن کھا کے جی رہا ہوں. تو وہ ہر انسان راشن کھاتا ہے، راشن کے معنی اناج، اناج تو ہر انسان کھاتا ہے. تو وہ دانا، پہلے دانا بتایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور دوسرے نمبر پہ سبزی بتائی جس میں گھاس بھی آ گئی اور ہم جو سبزی کھاتے ہیں، ترکاری کھاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ہم نے گھنے باغات لگائے. گھنے باغات کے فائدے سایہ بھی ہو سکتے، پھل فروٹ بھی ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو، ساری چیزوں کو یہاں بیان کر دیا ہے. دیکھو زمین سے جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جس کی پنڈلی ہوگی یا پنڈلی نہیں ہوگی. پنڈلی کے معنی جس کو تنا کہتے ہیں. درخت تو جو ہوتا ہے اس کا ڈالیاں تو ایسے ہوتی ہے، لیکن یہ نیچے کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ اسٹیم. اچھا یہ تنا کہلاتا ہے اردو کے اندر، اس کو عربی میں ساق کہتے ہیں. یہ ہمارے نہیں، اس کو ساق کہتے ہیں عربی میں، پنڈلی. تو کہا جتنی بھی سبزی زمین سے اگتی ہے دو طرح کی ہے، یا تو اس کی ساق ہوگی یا ساق نہیں ہوگی. جیسے کہ کدو ہے، اس کی تو ساق نہیں ہوتی، اس کی بیل ہوتی ہے. اور دوسرے جو درخت ہوتے ہیں اس کی ساق ہوتی ہے. اچھا جس کی ساق ہوتی ہے اس کے اندر یا تو اکمام ہوں گے یا نہیں. بعض ایسے ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں. ہاں
اگر وہ اکمام ہے تو وہی دانا ہے، اسی کو غلہ ہم کہتے ہیں، اور اگر اکمام نہیں ہے، جس کو دانے نہیں لگتے، وہ گھاس ہے، وہ سبزی ہے، جو ترکاری جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور اگر اس کی پنڈلی نہیں ہے، اگر پنڈلی ہے، پنڈلی، تو پھر اس کو درخت کہتے ہیں، اور جو درخت ہوگا، اس درخت کے کئی درخت جمع ہو جائے تو اس کو باغ کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں، ایک تو دانا بتایا، دوسرے نمبر پہ سبزی بتائی، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ باغات بنائے۔ تو پہلی چیز جس کو پنڈلی نہیں ہوتی، جس کی پنڈلی نہیں ہوتی، اس میں یا تو دانے ہوں گے یا دانے نہیں ہوں گے۔ دانے ہوں گے تو پھر وہ اس کو غلہ کہتے ہیں، اور دانے نہیں ہے تو اس کو گھاس کہتے ہیں۔ کہا کہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے دانے کو بیان کیا۔ دانے کو کیوں پہلے بیان کیا؟ اس لیے کہ کھانے میں، غذا میں اصل دانا ہے۔ غذا میں اصل کیا ہے؟ دانا ہے۔ آپ جو کیلریز ہوتی ہے بنتی کس سے ہے؟ اسی چاول سے اور اسی گیہوں سے۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کیلری کم کرو، کیلری کم کرو۔ تو اصل جو چیز ہے وہ دانا ہے، اور وہ انسان کھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سبزی بتائی، اس کو تو سارے جانور کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے باغات کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ میوہ ہر ایک تھوڑی کھاتا ہے۔ وہ ایک ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس کے بغیر جی نہ سکتا ہو۔ تو اللہ حبت، جس سے آدمی غذا بناتا ہے، جو انسان کی غذا بنتی ہے، جس سے انسان کا بدن کا قوام ہوتا ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اور نبات جس کو جانوروں کو چرایا جاتا ہے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور ہم نے گھنے گنجان باغات تاکہ تمہیں میوہ کھانے کو ملے، لذت اٹھانے کا کام آئے تمہارے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اللہ تعالیٰ نے یہ 9 چیزیں جو بتلائی، اس کے بعد تو یہ 9 چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا، یاد رکھو فیصلے کا دن ایک مقرر ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو تم سارے فوج آئیں گے، ایک ایک ٹیم گروپ کی شکل میں آئیں گے۔ اور گروپ کیسے ہوں گے؟ پوری روایت آئندہ سنائیں گے، بہت ہی اہم روایت ہے اس میں کہ کیسی کیسی شکلوں کے اندر لوگ آئیں گے، جیسے جیسے گنہگار ہوں گے ایسے ایسی ان کی شکلیں ہوگی۔ وہ ایک روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے، 2-3 کتابوں میں نے اس کو دیکھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی نعمتیں بتلائی، ان نعمتوں سے ایک بات کو ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ بھائی کیسے؟ جو ایسی چیزیں بنا سکتا ہے جس کے اندر اتنی قدرت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک دفعہ بنایا ہے تو دوبارہ بالکل اچھی طرح بنائے گا، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے نہیں تھے، اس نے وجود دیا، ایک دفعہ ہم دنیا میں آ گئے تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز پہلے آتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں موبائل اتنا بڑا ہوتا تھا، اور اب اس میں آ گیا، اس میں موبائل آ گیا۔ کیسے؟ جس نے پہلے بنایا ہوگا اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بگننگ میں کوئی چیز بنتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور پھر ایسی کاپیاں کرنا تو بہت ایزی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو ایک دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ کا مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، پہلے بات ہوئی کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنا علم بھی بتایا، اپنی حکمت بھی بتائی کہ دیکھو میں یہ فائدوں کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، یہ سارے فائدے ہیں تمہارے اس کے اندر۔ تو یہ وہ علم والا ہی کر سکتا ہے۔ تو جس کے پاس ایسا علم ہو، جس کے پاس ایسی قدرت ہو، وہ کیسے دوبارہ نہیں بنائے گا؟ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھو، نیند سے اٹھاتا ہے، نیند سے اٹھاتا ہے، تو پھر مر کے کیوں نہیں اٹھائے گا؟ بندہ مر جائے گا تو اس کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا پائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو دانے ہیں سوکھ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن زمین میں ڈالو، بارش ہوئی پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ دیکھو اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ موت صرف یہی نہیں ہے کہ ون وے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ جدائی کا دن مقرر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیسے تم قیامت کے دن ہمارے پاس آؤ گے، فتأتون افواجا،
خیر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید سے وابستہ رکھے، اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔